بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. کھاریاں تو کھاریاں ہیں. آج کا کالم بعنوان بزم تصوف اور بشارت احمد چودھری ایڈوکیٹ. ناظرین، مرکزی عیدگاہ کھاریاں کے ناظم اعلیٰ چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ، جنہیں میں پیار سے شیخ الاسلام کھاریاں لکھتا ہوں، کھاریاں شعر کا ادبی اثاثہ ہیں. انہیں کسی بھی تقریب میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کے لیے کہا جائے تو انہیں تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا دل وہ لائبریری ہے جس میں دنیا کی ہر کتاب موجود ہے. وہ اپنے شعوری اور خداداد صلاحیت سے اپنے دل میں جھانکتے ہیں. تقریر کے فن سے مالا مال چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ جب تقریب میں بولتے ہیں تو سامع اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ صرف اور صرف چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ کو سنتا ہے. ایسی ہی ایک اور شخصیت سابق MP عامر عثمان عادل ہیں. آپ دونوں ادب دوست، علم و ادب کے حوالے سے کھاریاں کی شان اور پہچان ہے. 24 جولائی کو عیدگاہ کھاریاں کے سابق امام و خطیب پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد ارشد ضیاء ناروے سے پاکستان تشریف لائے تو حسب سابق آپ نے نماز جمعہ کے عظیم الشان اجتماع میں تدبیر اور تقدیر کے موضوع پر سیر حاصل خطبہ میں حاضرین سے داد تحسین وصول کی. نماز جمعہ کے بعد اسلامک لائبریری میں بزم تصوف کے زیر اہتمام علامہ محمد ارشد ضیاء کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام تھا. کھاریاں سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں نئے تعینات ہونے والے DSP چودھری احسان ظفر تقریب کے مہمان خاص تھے. چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ کی زیر صدارت تقریب میں ڈاکٹر علامہ غلام رسول، ڈاکٹر علامہ غلام غوث، چودھری ثاقب بشیر ایڈوکیٹ، طارق امام کوکب، محمد زمان احسن، کھاریاں پریس کلب کے صدر تنویر نقوی اور دوسرے معززین تشریف فرما تھے. چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ نے DSP چودھری احسان ظفر کو تقریب میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہا. جواب میں چودھری احسان ظفر نے حاضرین اور بزم تصوف کے ناظمین کا شکریہ ادا کیا. بزم تصوف کے موضوع لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے موضوع پر مقررین نے اظہار خیال کیا. گل بخشالوی نے پروفیسر ارشد ضیاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارشد ضیاء صاحب، میں نے دنیا بھر میں مڈل ایسٹ، ناروے، جنوبی افریقہ، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ جیسے خوبصورت ممالک دیکھے، لیکن ان تمام ممالک کی نسبت ہم سب کا پاکستان بہت خوبصورت ہے. البتہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں کہوں گا، گل اور کچھ نہیں سرمایہ حیات میرا، گل اور کچھ نہیں سرمایہ حیات میرا، ادھورے خواب ہیں اور کچھ ادھوری تعبیریں. آج کے موضوع خطاب کے حوالے سے میں کہوں گا، حضرت علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو کسی جرنل کی خدایا میری، زندگی ہو کسی جرنل کی خدایا میری. اور دوسرے شعر سے پہلے ہی چراغوں میں روشنی نہ رہی، یعنی بجلی چلی گئی. اس طرح یہ پروقار تقریب دنیا فانی سے گزر جانے والے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کے ساتھ اختتام کو پہنچی. بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.